بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ ملک میں مظاہروں کے پس پردہ امریکی اور اسرائیلی ایجنٹس ہیں۔ ایران، عمران خان کے خلاف توہین عدالت کا کیس خارج۔ ایرانی ایئر لائن کی پرواز میں بم کی اطلاع۔ مہیسا امینی کی سر پر چوٹ لگنے سے موت ہوئی، ایرانی کمانڈر کا اعتراف۔ دنیا بھر کے عمرہ زائرین اب 3 ماہ قیام کر سکیں گے۔ کینیڈا نے اپنے شہریوں کو انڈین ریاستوں میں جانے سے منع کر دیا۔ سائفر کی ایک کاپی میرے پاس تھی، اب پتہ نہیں کہاں ہے، عمران خان۔ رنگے ہاتھوں پکڑا گیا تو کہتا ہے کہ سائفر گم ہو گیا، مریم نواز۔ چیونٹیوں کے حوالے سے سائنسدانوں کا حیران کن دعویٰ۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانب۔ ایران کے رہبر اعلیٰ آیت اللہ خامنائی نے مہیسا امینی کی موت پر ملک میں جاری احتجاجی مظاہروں کا ذمہ دار اسرائیل اور امریکہ کو قرار دیا ہے۔ ایران مخالف ایجنٹ پیسے لے کر احتجاجی مظاہرے کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ مظاہرے صہیونی حکومت نے منصوبہ بندی کے تحت کروائے ہیں۔ عالمی اور مقامی ناقدین نے مہیسا امینی کی موت کی آزادانہ تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے، لیکن سپریم لیڈر نے ان مطالبات کو رد کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایران کی عدلیہ ہی معاملے کی تحقیقات کرے گی۔ سپریم لیڈر نے کہا کہ 22 سالہ مہیسا امینی کی موت سے مجھے دلی صدمہ پہنچا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ بہت تلخ واقعہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ کچھ لوگ سڑکوں پر عدم تحفظ کی فضا کو پروان چڑھا رہے ہیں اور منظم طریقے سے بدامنی پھیلائی جا رہی ہے۔ روحانی پیشوا آیت اللہ خامنائی نے مہیسا امینی کی پولیس کی حراست میں موت پر ملک بھر میں جاری احتجاجی مظاہرین پر سیکیورٹی فورسز کے طاقت کے استعمال کی حمایت کر دی ہے، جس میں اب تک 90 سے زائد افراد مارے جا چکے ہیں۔ سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے ملک گیر مظاہروں کو طاقت سے کچلنے کے عمل کی حمایت کرتے ہوئے سیکیورٹی فورسز کی بھرپور حوصلہ افزائی کی ہے۔ ایرانی سپریم لیڈر کا کہنا ہے کہ مظاہروں کی آڑ میں کچھ لوگوں نے سڑکوں پر عدم تحفظ کی فضا پیدا کی ہے، قانون کو ہاتھ میں لیا ہے۔ ہماری سیکیورٹی فورسز کا فرض ایرانی قوم کی حفاظت کو یقینی بنانا ہے، لیکن جو پولیس پر حملے کرتے ہیں وہ ایرانی شہریوں کو گنڈوں، ڈاکوؤں اور بھتہ خوروں کے رحم و کرم پر چھوڑنا چاہتے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان کے خلاف توہین عدالت کا کیس خارج کرتے ہوئے شو کاز نوٹس واپس لے لیا ہے۔ چیف جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ ہم توہین عدالت کا نوٹس خارج کر کے کارروائی بھی ختم کر رہے ہیں۔ یہ لارجر بینچ کا متفق فیصلہ ہے۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل عامر رحمان نے اعتراض اٹھایا کہ عمران خان نے بیان حلفی میں غیر مشروط معافی نہیں مانگی۔ چیف جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ آپ کی سفارشات ہم اپنے تحریری فیصلے میں لکھیں گے۔ عمران خان نے مستقبل میں ایسے بیانات سے گریز کرنے کی بھی یقین دہانی کروائی ہے۔ دوسری طرف عدالتوں پر شدید تنقید کرنے والی مریم نواز کو لاہور ہائی کورٹ نے پاسپورٹ واپس کرنے کا حکم دے دیا ہے، جس کے بعد ان کی جلد بیرون ملک روانگی کا امکان ہے۔ مریم نواز کے وکیل امجد پرویز نے عدالت کے روبرو بتایا کہ مریم نے عمرے کے لیے درخواست دائر کی تھی۔ امجد پرویز نے کہا کہ مریم اپنے بیمار والد کی عیادت کے لیے بھی جانا چاہتی ہے۔ ایران سے آنے والی ایئر لائن کی پرواز میں بم کی اطلاع پر انڈین فضائیہ کے جنگی طیارے حرکت میں آ گئے۔ بعد میں ایرانی دارالحکومت تہران سے اطلاع موصول ہوئی کہ اس اطلاع کو نظر انداز کیا جائے، جس کے بعد مذکورہ پرواز اپنے راستے پر منزل کی طرف رواں دواں ہو گئی۔ ایئر فورس کے لڑاکا طیاروں نے پرواز کا محفوظ فاصلے سے پیچھا کیا، اسے شمال مغربی انڈیا کے 2 ایئر سپورٹس پر لینڈ کرنے کی پیشکش بھی کی، تاہم پائلٹ نے دونوں ایئرپورٹس کی طرف طیارہ موڑنے سے انکار کر دیا۔ دہلی پولیس کو ایرانی ایئر لائن کے طیارے میں بم کی موجودگی کے حوالے سے ایک پیغام موصول ہوا اور طیارے کے پائلٹ نے نئی دہلی ایئرپورٹ پر ہنگامی لینڈنگ کی درخواست بھی کی۔ پرواز W581 تہران سے چائنا کے شہر گوانزھو کی طرف محو پرواز تھی۔ اس دوران مذکورہ طیارے نے دہلی کے مغرب میں انڈیا کی فضا میں کئی مرتبہ دائرے میں چکر بھی لگایا۔
تاہم بعد میں طیارہ انڈیا کی فضائی حدود کو عبور کر کے میانمار میں داخل ہو گیا۔ ایرانی سینئر کمانڈروں میں سے ایک محمد باقر بختیار نے پولیس حراست میں مارے جانے والی مہیسا امینی کی موت کے متعلق اہم انکشاف کیا ہے۔ انہوں نے اعتراف کیا کہ مہیسا کی موت سر پر چوٹ لگنے سے ہوئی۔ انہوں نے مہیسا امینی کی موت پر شدید حیرت کا اظہار بھی کیا۔ انہوں نے کہا کہ رپورٹس کے نتائج کے مطابق امینی کوما میں چلی گئی اور کھوپڑی پر چوٹ لگنے سے وفات پا گئی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ مہیسا کی حالت بہتر بنانے کے لیے اسے اندرونی خون بہنے کی وجہ سے کسرا ہاسپٹل منتقل کیا گیا تو مہیسا امینی کی خراب تلی کو اس کے جسم سے نکال دیا گیا، لیکن وہ اپنی کھوپڑی میں چوٹ لگنے کی وجہ سے کوما میں چلی گئی تھی۔ انہوں نے مزید بتایا کہ یہ معلومات حکومت کے اندر سے باضمیر افراد نے لیک کی ہے۔ 22 سالہ مہیسا کا سر 13 ستمبر کو گرفتاری کے دوران فٹ پاتھ سے ٹکرایا تھا۔ دوسری جانب ایرانی حکام نے مہیسا کو کسی قسم کی مار پیٹ یا تشدد کا نشانہ بنانے کی تردید کی تھی اور دعویٰ کیا تھا کہ اس کی صحت خراب ہے اور وہ صحت کے پرانے مسائل کا شکار تھی۔ مہیسا کے اہل خانہ نے ان الزامات کی تردید کرتے ہوئے کہا تھا کہ ان کی بیٹی کو صحت کا کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ ڈاکٹروں نے اہل خانہ کو بیٹی کی حالت کی تفصیلات سے آگاہ نہیں کیا۔ اہل خانہ کے کسی بھی فرد نے اس کا سی ٹی سکین نہیں دیکھا۔ مہیسا کے والد بھی اپنی بیٹی کی ٹانگ کے چھوٹے سے حصے کو دیکھ سکے تھے اور ٹانگ کے اس حصے پر انہیں زخم نظر نہیں آئے تھے۔ سعودی عرب نے عمرہ زائرین کے لیے ویزے کی میعاد اب 1 سے بڑھا کر 3 مہینے کر دی ہے۔ دنیا کے تمام ممالک سے آنے والے عمرہ زائرین کے لیے ویزے کی مدت 1 سے بڑھا کر 3 مہینے کر دی گئی ہے۔ عمرہ زائرین اب 3 مہینے تک ملک میں قیام کر سکیں گے۔ آن لائن پلیٹ فارم نسق کے ذریعے عمرہ اور زیارت ویزوں کا اجرا آسان کر دیا گیا ہے۔ کینیڈا کی حکومت نے اپنے شہریوں کو ہدایت کی ہے کہ پاکستان کی سرحد سے قریب انڈیا کی 3 ریاستوں گجرات، راجستھان اور پنجاب جانے سے گریز کریں۔ پاکستان کے ساتھ سرحد کے 10 کلومیٹر کے اندر تک علاقوں میں غیر متوقع سیکیورٹی صورتحال اور برونی سرنگوں کی ممکنہ موجودگی کی وجہ سے ان علاقوں میں ہر طرح کے سفر سے گریز کریں۔ یاد رہے دوستو کہ چند روز پہلے انڈین حکومت نے بھی کینیڈا میں بسنے والے اپنے شہریوں کے لیے ایک ہدایت نامہ جاری کیا تھا، جس میں انڈین شہریوں کو کہا گیا تھا کہ نفرت پر مبنی جرائم، فرقہ وارانہ تشدد اور انڈیا مخالف سرگرمیوں کے واقعات میں تیزی سے اضافے کے پیش نظر مناسب احتیاط برتیں اور چوکس رہیں۔ دونوں ممالک کی جانب سے اپنے اپنے شہریوں کو اس نوعیت کی ہدایات جاری کرنا شاید معمول کی سفارت کارروائی کا حصہ ہو، اہم انڈین میڈیا میں ان کو کسی اور پس منظر میں دیکھا جا رہا ہے اور اس کی وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ سکھوں کا مسئلہ حالیہ برسوں میں دونوں ممالک کے درمیان ایک تکلیف دہ نقطہ بن کر سامنے آیا ہے۔ وہاں ایک تحریک میں لوگ سکھوں کے لیے الگ وطن کا مطالبہ کر رہے ہیں اور انڈیا کا الزام ہے کہ اس تحریک سے وابستہ بہت سے کارکن کینیڈا میں سیاسی بنیادوں پر پناہ لیے ہوئے ہیں۔ انڈین حکومت ماضی میں متعدد مرتبہ عوامی سطح پر اپنی ناراضگی کا اظہار کر چکی ہے۔ کینیڈا کی دوستو 4% آبادی انڈین نژاد افراد پر مشتمل ہے۔ عمران خان نے تصدیق کی ہے کہ سائفر کی جو کاپی ان کے پاس تھی، معلوم نہیں وہ کہاں غائب ہو گئی ہے۔ گرفتاری کے لیے ہر وقت تیار ہوں۔ عمران خان نے کہا کہ جب آخری بار مجھے اپنی گرفتاری کا علم ہوا تو میں نے اپنا بیگ بنا کر تیاری کر لی تھی۔ گرفتاری کے لیے میں ہر وقت تیار رہتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ شریفوں اور زرداری کی سیاست مافیا کی طرز پر ہے، یہ لوگوں کو خرید لیتے ہیں یا ڈرا دھمکا کر مار بھی دیتے ہیں۔ انہوں نے مجھے گرفتار کرنے اور جیل میں ڈالنے کی کوشش کرنی ہے، جس کے لیے میں تیار ہوں۔ عمران خان نے کہا کہ مجھے پتا تھا کہ یہ مجھے نااہل کروانے کی کوشش کریں گے۔ یہ اس وقت الیکشن کروانا چاہتے ہیں جب مجھے نااہل کروا دیں۔ میں ذہنی طور پر ہر چیز کے لیے تیار ہوں، مگر ڈٹ کر مقابلہ کروں گا اور اپنی قوم کو حقیقی آزادی دلواؤں گا۔ عمران خان نے کہا کہ مریم اور بلاول ہر بار کوئی ایسی بات کر دیتے ہیں جس سے ہمارا فائدہ ہو جاتا ہے۔ مجھے نہیں، انہیں کوچ کی ضرورت ہے۔ عام لوگ سائفر نہیں سمجھتے، ان کے لیے خط کا لفظ استعمال کیا۔ ایوان صدر میں ہونے والی حالیہ اہم ملاقات کے حوالے سے پوچھے جانے سوال کا جواب دیتے ہوئے عمران خان نے کہا کہ جھوٹ میں بولنا نہیں چاہتا اور سچ میں بول نہیں سکتا۔
نون لیگ کی فتنی نے عمران خان پر تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایک تو جال سازی کی، پھر اس خوف سے کہ پکڑا نہ جاؤں سائفر ہی غائب کر دیا۔ فتنی کا کہنا تھا کہ یہ سائفر صرف ایک کاغذ کا ٹکڑا نہیں بلکہ ریاست پاکستان کی امانت ہے اور قومی امانتوں میں خیانت کر کے ریاست کے مفادات کو پامال کرنے والے کو نشان عبرت بنانا چاہیے، تاکہ پھر کسی فارن ایجنٹ کو ڈالروں کے عوض سیاسی بھیس بدل کر ملک کو نقصان پہنچانے کی ہمت نہ ہو۔ آسمان پر کتنے ستارے ہیں یا سہارا صحرا میں ریت کے ذرات کی تعداد کیا ہے، ایسے کئی سوالات ہیں جن کا جواب دیا جانا ناممکن ہوتا ہے، لیکن سائنسدانوں نے ایسے ہی ایک سوال کہ اس زمین پر کتنی تعداد میں چیونٹیاں موجود ہیں کا جواب کسی حد تک حاصل کر لیا ہے۔ جرمنی کے محققین نے دعویٰ کیا ہے کہ ہماری زمین پر 2 لاکھ خرب چیونٹیاں رینگ رہی ہیں۔ دنیا بھر میں موجود چیونٹیوں کی تعداد کا اندازہ لگانے کے لیے کی جانے والی تحقیق PNAS نامی میگزین میں شائع ہوئی ہے۔ اس تخمینے تک پہنچنے کے لیے محققین ٹیم نے چیونٹیوں پر کیے جانے والے گزشتہ 490 مطالعات کا جائزہ لیا جو تمام بر اعظموں، بڑی اماج گاہوں اور مختلف ماحولوں پر مبنی تھے۔ تحقیق کے رزلٹ میں معلوم ہوا کہ ان کا وزن 12 میگا ٹن یعنی 12 ارب کلو گرام خشک کاربن کے مجموعی وزن کے برابر ہے۔ یہ وزن دنیا میں موجود جنگلی پرندوں کے مجموعی وزن سے زیادہ ہے، جبکہ انسانوں کے مجموعی وزن کا 20% ہے، یعنی انسانوں کا ٹوٹل وزن ان سے 80% زیادہ ہے۔ جرمنی کے ایک شہر میں بے گھر افراد کے لیے پارکس اور دیگر عوامی مقامات پر سلیپنگ پوڈز نصب کر دیے گئے ہیں۔ یہ بے مثال کام جرمن شہر اولم کی انتظامیہ نے کیا ہے۔ ان پوڈز کو اولمر نیسٹ کا نام دیا گیا ہے۔ یہ گھونسلے سردی کے موسم میں بے گھر افراد کے آرام کرنے کے لیے نصب کیے گئے ہیں۔ یہ لکڑی اور سٹیل سے بنائے گئے ہیں۔ مقامی حکومت کے ایک ترجمان کا کہنا تھا کہ یہ پوڈز اتنے بڑے ہیں کہ ان میں بیک وقت 2 لوگ آرام سے رہ سکتے ہیں۔ ان کو استعمال کرنے کے لیے لوگوں کو کسی اجازت نامے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ ان پوڈز کو سینسرز کے ذریعے ایک نیٹ ورک سے منسلک کیا گیا ہے۔ انہی سینسرز کے ذریعے پوڈز کے ساتھ درپیش آنے والے کسی بھی مسئلے سے انتظامیہ کو آگاہی رہے گی اور انہیں بر وقت ٹھیک کیا جا سکے گا۔ اس کے علاوہ یہ بھی معلوم رہے گا کہ کب کون سا پوڈ استعمال ہو رہا ہے۔ دوستو، گالیاں دینا انتہائی معیوب بات ہے، لیکن اب سائنسدانوں نے اس کے متعلق ایسا انکشاف کر دیا ہے کہ سن کر یقین کرنا مشکل ہو جائے۔ میساچوسٹس کالج آف لبرل کے تحقیقکاروں نے بتایا ہے کہ گالیاں دینا کسی کے ذہین اور تخلیقی صلاحیتوں کا مالک ہونے کی نشانی ہوتا ہے، اور گالیاں دینے والا شخص ایسی سپر پاورز کا مالک ہوتا ہے جو اسے زیادہ سے زیادہ تکلیف جھیل جانے میں مدد دیتی ہے۔ تحقیقاتی رزلٹ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ گالیاں دینا ایمانداری کی بھی علامت ہوتا ہے، کیونکہ اس سے سچے جذبات کا اظہار ہوتا ہے۔ بد زبانی دائیں دماغ کے اس حصے کو متحرک کرتی ہے جسے تخلیقی دماغ کہا جاتا ہے۔ تحقیقاتی ٹیم کے سربراہ اور نفسیات کے پروفیسر ٹموتھی جے کا کہنا تھا کہ گالیاں دینے کے فوائد بے شمار ہیں جو گزشتہ 2 دہائیوں میں سائنسی تحقیقات کے نتیجے میں سامنے آئے ہیں۔ اس سے قبل کوئی گالیوں کے فوائد سے آگاہ نہیں تھا۔ دوستو، اب اس کا فائدہ دیکھتے ہوئے کہیں مجھے ہی دینا نہ شروع کر دیں بلکہ ان سائنسدانوں کو دینا جنہوں نے یہ تحقیق کی ہے۔ میں نے تو آپ تک صرف خبر پہنچائی ہے۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔